السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یوسف خان، فارورڈ ڈگری کالج، حیات آباد۔ آج فرسٹ ایئر کے حوالے سے نظم کا ہمارا ٹاپک ہے نظم شہر آشوب کا۔ شہر آشوب تباہ شدہ شہر کو کہتے ہیں، اجڑا ہوا شہر۔ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ تو نظم کے حوالے سے جو تھوڑی بہت باتیں ہیں، پہلے اس کو سمجھنا، چونکہ اسٹوڈنٹس نے پیپر دینا ہوتا ہے تو پیپر کے حوالے سے کون کون سی باتیں پیپر پیٹرن کے مطابق سالو کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس میں فرسٹ آف آل ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو حصہ معروضی کہلاتا ہے، اور یہ ایم سی کیوز جتنے آپ کے اسباق سلیبس کے مطابق آپ کو ملے ہیں، یا نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں، تو ان کا جو پہلا پیج ہے جس میں شاعر کا یا کوئی مضمون ہے یا افسانہ ہے یا ناول ہے، اس میں کسی مصنف کا، ناول نگار یا افسانہ نگار کا تعارف، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، ان کی تعلیم کے حوالے سے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، یا کسی بیماری میں وہ مبتلا ہوئے، یا اس لحاظ سے ان کی کوئی تصانیف، یا شاعر ہے تو ان کا کوئی کلام، تو یہ ساری باتیں یہ فرسٹ پیج پہ آپ کو ملیں گی۔ تو کوشش کریں اس کو اگنور نہ کریں، فرسٹ پیج کو ضرور دیکھ لیا کریں۔ تو اس میں سے آپ کے لیے میں نے یہ 9 ایم سی کیوز بنائی ہے، کیونکہ حصہ معروضی پیپر میں 20 مارکس کا ہوتا ہے، اور جس کو ایم سی کیوز آتے ہیں تو وہ مزید سوالات جوابات بھی کر سکتا ہے، اور تشریح بھی آسانی سے اس کو کرنی آسان ہوتی ہے کیونکہ اس نے ٹاپک دیکھا ہے۔ اب فرسٹ جو ایم سی کیوز ہے، نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے، تو اس انداز میں ایم سی کیوز بنائے جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ بھی کوشش کریں، آپ کو کلاس میں بھی بار بار یہ طریقہ سمجھایا گیا، اور آپ یہ ایم سی کیوز اسائنمنٹ میں بھی کر کے لائے تھے۔ تو جو تیاری کریں گے تو اچھے مارکس وہ لے لیں گے۔ تو آپ کی سہولت کے لیے تھوڑے ایم سی کیوز ہے۔ پھر دوسرا ایم سی کیوز ہے نذیر اکبر آبادی کے والد کا نام، تو سامنے لکھا ہے سید محمد فاروق۔ نمبر 3، کس مرض میں انہوں نے وفات پائی، وہ فالج کی بیماری میں مبتلا تھے۔ آپ کو ایک دعا بھی سکھائی تھی، جو یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو فالج کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو حفاظت میں رکھتے ہیں۔ یہ مسنون دعا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 4 کو دیکھیے، نذیر اکبر آبادی کی تاریخ پیدائش تو 1740، آگرے سے کس طرف انہوں نے ہجرت کی، کہاں منتقل ہوئے، تو آپ کے لیے ایم سی کیوز بنے دلی۔ پھر ایم سی کیوز نمبر 6، عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو سامنے ایک پیج پہ نظر آ رہا ہے نا، جب ایم سی کیوز بورڈ میں آتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں سے آتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ اگر عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے تو 3-4 آپشنز ہوتے ہیں، اور پھر آپشنز میں یہ جو میں نے بلینک چھوڑے ہوئے ہیں یہ سرکل، تو آپ نے پھر اس کو فل اپ کرنا ہوگا مارکر سے۔ تو عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے، جس طرح اس میں لکھا ہوگا اکبر اعلیٰ آبادی، تو اکبر وہ اعلیٰ آباد کے تھے، نذیر یہ اکبر آباد کے تھے۔ اکبر آباد یہ آگرہ میں واقع ہے، آگرہ میں ایک علاقے کا نام ہے اکبر آباد، اس لیے اپنے ساتھ اکبر آبادی لکھا ہے۔ پھر نمبر 7 ایم سی کیوز، فکر آٹے دال کا یہ نظم کس نے لکھی، تو وہی نذیر اکبر آبادی۔ نذیر ان کا تخلص تھا، اور اکبر اعلیٰ آبادی کا تخلص وہ اکبر تھا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے 8 نمبر کو، نذیر کی تاریخ وفات تو لکھا ہے 1830، اور ایم سی کیوز نمبر 9، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام بتائیں، تو سید محمد ولی نذیر۔ تو یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے کوشش کریں اس کو پریپیئر کرتے ہیں۔ پھر اب اس کا بند نمبر 1 آپ دیکھ سکتے ہیں، ہے اب تو کچھ سخن کمر اختیار بند، رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، دریائے سخن کی فکر
فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نمو میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ تو مصروں کے حوالے سے تشریح پہلے سنیے۔ ہے اب تو کچھ سخن کا مرے اختیار بند، شاعر کہتا ہے کہ اب شہر آگرہ کی تباہی کا منظر دیکھنے کے بعد میں شاعری کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاعری پر اب میرا اختیار نہیں چلتا، میرے بس سے اب یہ بات باہر ہو گئی ہے کہ میں اب شاعری کروں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اپنے شہر کی تباہی اور شہر آگرہ کے تباہ شدہ حالات، جس کی وجہ سے میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی اور شاعری نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے مصرے میں رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، دن رات میں اپنے شہر آگرہ کی سوچوں میں گم رہتا ہوں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں شاعری کر نہیں سکتا۔ تیسرے مصرے کو دیکھیے، دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بند۔ دریائے سخن شاعری کا ایک دریا، اپنے بارے میں خود کہہ رہے کہ میں ایک شاعری کا دریا تھا، جس موضوع پر میں شاعری کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا۔ یہ عوامی شاعر تھے، جس چیز کو دیکھتے، جن مناظر کو دیکھتے، جن حالات کو دیکھتے ان پر نظمیں لکھتے، اور کہہ رہے اب وہ جذبات میرے نہیں رہے، میں شاعری کر نہیں سکتا۔ اپنے شہر کی بربادی کی وجہ سے، شہر سے مخلص جو انسان ہوتے ہیں غم کی وجہ سے اپنے شہر کے بارے میں، ملک کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہو کس طرح نمو میں زباں بار بار بند، اور یہاں پر انتہائی غم کا اظہار کر رہا ہے کہ میں تو اپنے شہر سے بے پناہ محبت کرنے والا، تو میں شاعری کرتا ہوں لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور بار بار میری زبان رکتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند، آگرے والوں کا روزگار خراب ہو چکا ہے۔ جب شہر برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے سارا کاروبار شہر کا، دوسرے علاقوں سے وہاں لوگ نہیں آتے، اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے کہ وہ کچھ خریداری کر سکیں۔ دکانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ خریداری، وہ گھاٹ آتے نہیں، کچھ ان سے خریدتے نہیں، روزگار بند ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مشکل الفاظ، موجدار لہریں اور جذبات کو کہتے ہیں، سخن کلام اور شاعری کو تباہ طبیعت، لیل رات، نہار دن، دریا سخن شاعری کا دریا، خلق عوام اور لوگ۔ تو اس انداز میں پیپر پیٹرن کے مطابق آپ کے لیے لکھا تھا کہ آپ پیپر کرنے میں سہولت ہے۔ اوپر آپ حوالہ شاعر بھی دے سکتے ہیں، یا سمپل شاعر کا نام لکھ لیا، نظم کا نام لکھ لیا، اس کے بعد پھر تشریح۔ تو تشریح بہت سمپل انداز میں آپ کے لیے لکھی ہے تاکہ سننے کو سہولت ہو۔ شاعر نذیر اکبر آبادی نظم شہر اشوق میں اپنے آبائی شہر آگرہ سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آگرہ کی تباہ شدہ حالت کی وجہ سے اب میں غم کی وجہ سے شاعری نہیں کر سکتا، میں دن رات اپنے شہر کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے اب میری شاعری کی لہریں اور جذبات بند ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ آگرہ والوں کے روزگار بند ہونے کی وجہ سے میری زبان غم کی وجہ سے بار بار بند ہو جاتی ہے۔ میں اشعار کہنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ شہر کی تباہی سے آگرہ کے لوگوں کے روزگار بھی بند ہو چکے ہیں۔ شکریہ۔